ہزارہ برادری نے اپنے عزیز ترین افراد کی لاشوں کو سپرد خاک کر دیا، لیکن لاشیں کھلے میدان میں 6 روز تک رکھ کر جو مثال انہوں نے قائم کی ہے، اس سے دنیا ان کی ثابت قدمی کی قائل ہو گئی ہے۔ قناتیں لگا کر دھرنے میں سامنے مرد اور پیچھے کی جانب خواتین کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا، جہاں میتیں بھی رکھ دی گئی تھیں۔ 6 روز تک درجہ حرارت منفی رہنے کے سبب لاشیں محفوظ رہیں۔ اپنی مدد آپ کے تحت صبح اور شام نیاز امام حسین علیہ السلام کا انتظام کیا جاتا رہا اور 5 نمازوں کی ادائیگی بھی جاری رہی۔ دھرنے میں کوئی ایک روز بھی ایسا نہ گزرا جب وہاں خواتین اپنے پیاروں کی میتوں کے ساتھ موجود نہ ہوں۔ شہر کے بلند ترین مقام پر دھرنے کے سبب یہاں درجہ حرارت بلوچستان کے دیگر علاقوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دنیا دہل کر رہ گئی کہ -9 ڈگری سینٹی گریڈ میں کھلے آسمان تلے بیٹھے ان افراد کی داد رسی کیوں نہیں کی جا رہی۔ پیپلز پارٹی دور میں علمدار روڈ پر جب سنوکر کلب میں خودکش حملہ کر کے ہزارہ برادری کو نشانہ بنایا گیا تو ایسا ہی دھرنا دیا گیا تھا۔ وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف دھرنے میں آئے تھے اور پیپلز پارٹی کی حکومت نے وزیر اعلیٰ نواب اسلم رئیسانی کو معطل کر کے صوبے میں گورنر راج نافذ کر دیا تھا۔ لواحقین کو توقع تھی کہ وزیر اعظم عمران خان بھی ان کے ساتھ فوری انصاف کریں گے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ درہ بولان کے علاقے مچ میں 2 جنوری کی شب ہزارہ برادری کے مزدوروں کو کوئلے کی کان کے ساتھ واقع گھروں سے نکال کر ذبح کیا گیا تو غلط خبر دی گئی کہ انہیں فائرنگ کر کے مارا گیا ہے۔ ہزارہ کمیونٹی نے اپنے پیاروں کی لاشیں لوگوں کو دکھائیں تو حقائق سامنے آئے۔ ہزارہ برادری کے گلے کٹنے کا یہ واقعہ 20 برس میں اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے اور اس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی کامیابیوں پر سوالیہ نشان کھڑے کر دیے ہیں۔ کوئٹہ کے مغربی بائی پاس کے علاقے ہزارہ ٹاؤن کے قریب یہ دھرنا تو اب ختم ہو گیا، مگر مردوں، خواتین اور بچوں کی استقامت کی یہ پرامن اور دلیرانہ مثال کبھی فراموش نہیں کی جا سکے گی۔